السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 157 سے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن اور البتہ اگر قتلتم قتل کیے جاؤ تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او یا متم مر جاؤ تم، لمغفرۃ البتہ بخشش من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا بات بتائی گئی ہے؟ کافر پیچھے والی آیت میں کیا کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے پاس ہوتے نا تو قتل نہ کیے جاتے، مرتے نہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ تو البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، شہید ہونے کا رتبہ ہے، رحمت ہے، اور یہ بہت بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے۔ ولئن اور البتہ اگر متم مر جاؤ تم، او یا قتل تم قتل کیے جاؤ تم، لا یہاں پہ لام کے ساتھ جو الف ہے نا وہ سائلنٹ ہے، لا الی اللہ البتہ طرف اللہ کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فبما پھر وجہ رحمت رحمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا نرم ہوگے آپ لہم ان کے لیے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم پڑ گیا ان کے لیے، مطلب سخت نہیں ہوا اپنی کمپینینز کے لیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے بات نہیں مانی تو کیوں نہ ان سے بات یا کتا تعلق کی کر دی جائے، نہیں، ان کا دل جو تھا وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تھا وہ نرم پڑ گیا۔ ولو اور اگر کنتا ہوتے آپ فغن تند خو غلیظہ سخت القلبی دل، لن فدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے من حولک آپ کے آس پاس سے، فعفو پس درگزر کیجیے عنہم ان سے، واستغفر اور بخشش مانگے لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجیے ان سے، فی الامری معاملے میں، فاذا پھر جب عزمت پختہ ارادہ کرے آپ، فتوکل تو توکل کیجیے اللہ اللہ پر، انا بے شک اللہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے۔ ان آیات کو ذرا دیکھیے، یہ ہے جی ڈیلی روٹین میں اس کو اپلائی کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے بھی، ان کی نافرمانی کے باوجود بھی، اور اگر ہوتے اگر آپ کا دل نرم نہ پڑتا، مطلب اب دوسری صورت دکھائی جا رہی ہے، آپ تنخو ہوتے، سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، منتشر ہو جاتے، بٹ جاتے، ٹیم ورک جو تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اب کیا ہوا؟ غلطی ہونے کے بعد ان کو کیا کیا جائے؟ درگزر کریں، مطلب درگزر کا مطلب کیا ہے؟ معافی بعد کی بات ہے، پہلے ہے درگزر، مطلب اس کو اگنور، چھوڑ دیں، اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اب لیڈر کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری ٹیم سے یا اگر آپ گھر میں سربراہ ہیں اور اگر گھر کے جو چھوٹے ہیں ان سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ان کو درگزر کریں ان کی مسٹیکس کو، اور ان کے لیے دعا کیجیے، بخشش مانگیں، پھر ان کو مشورے میں شامل کریں۔ اگر ایک دفعہ کسی بھی ٹیم سے غلطی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ ہم کہتے ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن ہم تمہیں نیکسٹ ٹائم مشورے میں شامل نہیں کریں گے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ انہیں دوبارہ مشورے میں شامل کیجیے۔ پھر جب پختہ ارادہ کریں آپ، توکل کیجیے اللہ پر، جو بھی فیصلہ ہو جائے، جو بھی پختہ ارادہ ہو جائے، اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ محبت کس کس سے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں؟ توکل کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، معاف کرنے والوں سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت جو چیز ہے وہ سکھائی گئی ہے کہ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اپنے دل نرم کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ تنگ کریں گے دل کو تو سب چیزیں آس پاس سے ہٹ جائیں گی۔ چلیے جب ان آیات کی تلاوت دیکھ لیجیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
ان اللہ یحب المتوکلین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.